دور جدید میں قبلہ ظاہر ہے مادیت کی الغار ہے، اور ہر طرف جس طرح میں نے ابتدائیہ میں عرض کیا ہے کہ وہ بندے کو مادہ پرست بنا دیا تو بڑی ایگزیکیوٹ کریں، پریکٹیکل بتائیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہ چونکہ انویزیبل چیز ہے، اقبال نے کہا تھا نا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. تو ایک طرف روحانیت اور ایک طرف منظرنامہ. تو ارشاد فرمائیے گا قبلہ اس دور انتشار میں، دور جدید میں جہاں مادیت کی یلغار اور غلبہ ہے، روحانیت کی اور مادیت کی کشمکش. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سید صاحب. دیکھیں دین اسلام ایک دین کامل ہے، دین مکمل ہے. گزشتہ اقوام کے حوالے سے اور گزشتہ ادیان کے حوالے سے ان کے جو ماننے والے تھے وہ آؤٹ آف بیلنس چلے گئے. کچھ لوگوں نے بالکل مادیت کو اپنے سر پر سوار کر لیا اور کچھ لوگوں نے بالکل مادیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. فرمایا کچھ لوگوں نے خود اپنے اوپر رہبانیت کو طاری کر لیا اور مادیت کو بالکل چھوڑ دیا، دنیا کے نظام جوگی پن اختیار کر لیا، تارک الدنیا ہو گئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اس کی رعایت نہیں کر سکے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ترکیب کی ہے اور انسان کی جو نظام زندگی ہے اس کے اندر دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. مادیت بھی ضروری ہے، روحانیت بھی ضروری ہے. انسان کا مرکب جو ہے وہ روح اور جسم سے ہے اور دونوں کا خالق و مالک اللہ تبارک. بے شک اللہ اکبر. بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے خلق بھی کیا ہے، امر بھی کیا ہے. امر بھی اس کا ہے، خلق بھی اس کا. بے شک. اللہ اکبر. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ امر ربی ہے اور جو انسان کا جسم ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی خلق ہے. تو جسم کی پرورش بھی ضروری ہے، اس کے لیے چیزیں ضروری ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے، سلمان بھائی آپ حیران و پریشان ہوں گے، رب تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں کہ انسان ان کی طرف خود جائے. نظام زندگی کیسے چلے گا؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. سونے چاندی کی محبت، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، خاندان کی محبت. فرمایا یہ اللہ نے تمہاری نیچر میں، تمہاری فطرت کے اندر رکھے تاکہ تم نظام زندگی کو آگے چلاؤ نا. ورنہ تو زندگی انسان کو نہ بچوں سے محبت ہو، نہ سونے چاندی سے، نہ کھیتی باڑی سے، نہ جانور سے. بولا دفعہ کرو کیا کرنا. مطلب وہی آپ نے رہبانیت والی بات جو بھی رہبانیت کی طرف آ جائے ہے جی. تو یہ دیکھیں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا. لیکن دین اسلام اتنا پیارا دین ہے. تمام ادیان، جتنے ادیان سابقہ ہے، ادیان سماوی ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان سب میں سلمان بھائی آپ دین کامل کو دیکھیں، دین اکمل کو دیکھیں، ایک بیلنس لائف دیکھیں. the way of life. وے آف لائف. ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم. وہ دین اسلام نظر آتا ہے. بالکل صحیح. نہ اس کے اندر مادیت کو سر پر چڑھایا اور نہ ایسا کیا کہ بالکل مادیت سے کنارہ کشی اختیار کر دی. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی سلمان بھائی ایک بڑی مبارک صورت ہے سورہ قریش. اس صورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ہم نے قریش کے دل کے اندر 2 بزنس ٹور کی محبت ڈالی. ایرلی 2 بزنس ٹور لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فرمایا الفت ہم نے رکھی ان کے دلوں کے اندر کہ وہ یہ ٹور کریں، جائیں، سفر پہ نکلیں. مال و متاع خیر مال و متاع بالکل. اس کو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قرار دیا، اس کو خیر قرار دیا. جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اتنا مبارک دن، رحمتوں برکتوں کا دن. اچھا ان کی دوسری اقوام کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ان کا کوئی ہالیڈے ہے اس کے اندر تجارت کرنا ہی ناجائز تھا. اسلام نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ کسی دن بھی کر سکتے، جمعہ ہمارا ہالیڈے ہے، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. کیا اچھی بات. تو خود اللہ حکم دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. سلمان بھائی یہ دیکھیں اسلام نے اتنا بیلنس ایک نظام ہمیں دیا ہے. ہاں یہ کہا کہ تم بالکل دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لو، مادیت کو اپنے اوپر سوار کر لو. تمہیں رشتوں کی بھی قدر نہ ہو، تمہیں مخلوق خدا کی بھی قدر نہ ہو، تمہیں حلال و حرام کی بھی تمیز نہ ہو، تمہارے پاس نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو. اس کے لیے فرمایا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، فرمایا کہ تو دنیا کا بندہ بن گیا، بالکل ٹھیک، یہ تو ابن درہم ابن دینار بن گیا، اس کا تو مرنا جینا صبح سے شام تک یہی ہے کہ یار بس میں نے پیسہ کتنا کمانا ہے، بھائی نماز تو پڑھ لو، قرآن تو پڑھ لو، کچھ حلال و حرام کو دیکھ لو، بولے نہیں یار نہیں کچھ، بس مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے پیسہ لانا ہے تو چاہے پھر کچھ وہی بھی ہو۔ مادیت کا غلبہ ہو گیا، مطلب مجھے کسی کا گلا بھی، بالکل مادیت کا غلبہ، مجھے کسی کا گلا بھی کاٹنا پڑے، مجھے جعلی دوائی بیچنی پڑے، مجھے ڈرگ بیچنا پڑے، مجھے کسی کو سلانا پڑے، مجھے پیسہ جمع کرنا ہے، میری دیوار دوسرے کی دیوار سے اونچی ہو جائے، یہ ہے مادیت کا غلبہ۔ بالکل صحیح، بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم دنیا کو جو ہے وہ اولیت دیتے ہو، فوقیت دیتے ہو، اور تم آخرت کو بھلا بیٹھے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنے بزنس اپنی فیملی کے اندر اتنے مشغول ہو گئے، یعنی مادیت کے اندر اتنے لگ گئے کہ نہ تمہیں اللہ کا ذکر یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو بہت بڑے خسران اور نقصان کے اندر شامل۔ بالکل ٹھیک، مولانا روم سے ایک جملہ کہوں گا آخر کے، جی جی جی، مولانا روم سے کسی نے کہا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، چیز دنیا، فرمایا دنیا کا، ہم کہتے ہیں نا یہ دنیا دار ہے، میں دین دار ہوں، آپ نے فرمایا چیز دنیا، آپ نے فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بدر، فرمایا دنیا ہر وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، اللہ اکبر، ورنہ انسان یعنی بزنس میں راستے سے ہٹا دے، بس سیدھی بات، راستے، یار صحابہ کرام نے تجارت نہیں فرمائی، if you are آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول فرمائے، حضور نے تجارت کے سفر فرمائے، حضور نے شادیاں فرمائی، صحابہ کرام نے ایک بھرپور زندگی بسر کی، آپ بتائیں اس امت میں ان سے بڑے روحانیت کا مرکز و ماور کون ہوگا؟ تو اسلام نے آپ کو یہ وے آف لائف دیا ہے کہ آپ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرح بازار کے اندر نکل پڑے، تجارت کریں، سیدنا عثمان غنی کی طرح نکل پڑے، لیکن جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو آپ نے مادیت کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے عثمانی خزانوں کو کھول دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ سبحان اللہ، مطلب if you are running around the globe but on the right track, on the path، تو آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، دنیا داری کی بات نہیں ہو رہی، دنیا ہے تو دنیا داری بھی ہے، لیکن اگر راستہ ٹھیک ہے اور ہر خیر کثیر کی تلاش ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اگر راستے پاؤں ادھر کا ادھر ہو گیا، آپ کی بات کی کسی کا گلا کاٹنا پڑے، واہ کیا اچھی بات۔